مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ کی بے کیا ہو جائے گی؟ بنتا ابھی تک یہ یاد۔ وذکر الکرخی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، امام کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے انہ ینعقد بیع الآبق، کہ بھگوڑے غلام کی بیع یہ منعقد ہو جائے گی، حتی لو ظہر، یہاں تک کہ اگر دکھائی پڑا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دکھائی پڑا، نظر آ گیا، وسلم، اور سپرد کر دیا گیا، یجوز، تو یہ جائز ہوگا، ولا يحتاج الى تجدید البیع، اور نئے سرے سے بے کی ضرورت نہیں ہے، الا اذا كان القاضی فسخہ، مگر جبکہ قاضی صاحب نے اس کو اس طور سے فسخ کر دیا ہو کہ مشتری نے قاضی کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا ہو اور سپردگی کا مطالبہ کیا ہو اور سپردگی سے عجز ثابت ہے، تو قاضی نے بے کو دونوں کے درمیان کیا کر دیا ہو؟ فسخ کر دیا ہو، ثم ظاہر العبد، پھر جناب ظاہر ہوئے، دکھائی پڑے۔ وجہ قول الکرخی رحمہ اللہ، امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان الاباق لا یوجب زوال الملک، کہ اباق یہ زوال ملک کا موجب نہیں ہوگا۔ الا ترى، کیا نہیں دیکھ رہے ہو، انہ لو اعتقہ او دبرہ ینفذ، کہ اگر اس کو اعتاق معتق کر دیا یا اس کو مدبر کر دیا تو اس کے یہ دونوں کام نافذ ہو جائیں گے۔ وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ، اور وَكَانَ مِلْكًا لَهُ، اور وہ اس کی ملکیت میں رہے گا، فَقَدْ بَاعَ مَالًا مَمْلُوكًا لَهُ، تو اس نے اپنی مملوک مال کو بیچا، الا انہ لم ينفذ للحال، مگر فوری طور پر نافذ نہیں کیا جائے گا وہ تسلیم سے عجز کی بنیاد پر۔ فَإِن سُلِّمَ یا سلم، اگر اس نے سپرد کر دیا یا وہ سپرد کر دیا گیا تو مانع زائل ہو گیا، مانع ہٹ گیا، فَيُنَفَّذ، تو بے کو نافذ کیا جائے گا۔ وَصَارَ كَبَيْعِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ، اور یہ بھگوڑے غلام کی بے اس مغصوب کی بے کی مانند ہوگی جو مغصوب غاصب کے قبضے میں ہے اور مالک نے غیر غاصب کو اس کو بیچا۔ انہو، یہ ہے کہ وہ تسلیم پر موقوف رہ کر کے منعقد ہو جائے گی، لما قلنا، اس کی وجہ سے جو ہم نے کہا، قضا ھذا، جب اس میں ایسا ہے تو ایسے ہی اس میں بھی ہے جس میں ہم چل رہے ہیں۔ بات یہاں تک ہو گئی پوری۔ اب جناب بھگوڑے غلام کی بے کے انعقاد اور عدم انعقاد کے سلسلے میں ظاہر الروایہ اور امام ابو الحسن کرخی کے موقف میں کیا تھا؟ بظاہر تضاد ہے نا۔ ظاہر الروایہ نے کیا کہا تھا کہ اگر دکھائی پڑا وہ تو نئے سرے سے ایجاب اور قبول ہوگا، اگر باہم دونوں راضی ہیں تو بیع تعاطی ہو جائے گی، یہی تو ہے۔ تو ایجاب و تجدید ایجاب و قبول یہ کس میں صراحت ہے؟ ظاہر الروایہ میں۔ اور عدم تجدید ایجاب قبول یہ کس کی صراحت ہے؟ امام ابو الحسن کرخی کی۔ امام ابو الحسن کرخی کی مکمل دلیل الحمدللہ ہم لوگوں نے سمجھ لی اور اس کو پڑھ لیا۔ اب ظاہر الروایات کی وجہ ذرا دیکھنا ہے اور بغور دیکھنا ہے۔ ظاہر الروایات میں یہ کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابھی ابھی گزرا کہ تسلیم پر قدرت اس عاقد کی، اس عاقد سے مراد بائے، بائے کے لیے تسلیم مبی پر قدرت یہ اس کے حق میں انعقاد عقد کی شرط ہے۔ یہ آپ لوگوں نے، ہم نے سب نے پڑھا، اس لیے کہ بے منعقد جب بھی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ لے کر کے، بے و شرا بنا فائدے کے ہوتی ہے کیا؟ جب بھی بے منعقد ہوگی لفائدۃ، کوئی نہ کوئی اس میں کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ اور یہ جب تسلیم پر وہ بائع قادر نہیں ہوگا، تسلیم مبی پر عدم قدرت کی صورت میں انعقاد عقد یعنی بے کا انعقاد یہ مفید ہوگا۔ بے کسی فائدے کے لیے منعقد ہوتی ہے اور بائع تسلیم پر قادر نہیں ہے
تو اب وہ بے کا انعقاد مفید نہیں ہوا، ابھی فائدہ نہیں دے رہا ہے، اور تسلیم مبیس عجز حالت عقد میں ثابت ہے۔ جس وقت عقد ہو رہا ہے تو اس میں تسلیم مبیس عجز فی الحال حالت عقد میں کیا ہے؟ ثابت ہے، اسی وقت بے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یعنی بے جب ہو جائے گی تو انعقاد بیع کے بعد قدرت تسلیم پر قدرت کے حصول میں شک ہے اور احتمال ہے۔ ارے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ دکھائی پڑ جائے گا، دبئی چلا گیا، گھر سے مالدار تھا، ٹکٹ نکالا اور اڑ گیا، یا یو ایس اے چلا گیا، یا یو کے چلا گیا، کہیں چلا گیا جہاں بھائی صاحب مطلب سوچ بھی نہیں سکتے، یا ہندوستان میں کوئی کم چھپنے کی جگہ ہے، آسام چلا گیا، کہیں بھی چلا گیا اور جا کر کے چپکے سے اپنی زندگی گزارنے لگا، تو اب جناب عالی حالت عقد میں قدرت علی التسلیم سے عجز تھا، اور عقد کے بعد حصول قدرت علی التسلیم میں شک و احتمال قد یحصل وقد لا یحصل ہے کہ نہیں؟ شک ہے، احتمال ہے، بھئی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے، یہ مطلب بھگوڑے غلام کی بے ہے، یہ ایسی بے ہے جو یقین کے طور پر یقین سے منعقد نہیں ہوئی، لم یکن منعقدا بیقین، کیا یہ یقین سے منعقد ہوئی ہے؟ نہیں منعقد ہوئی ہے، اور جو یقین سے منعقد نہیں ہوگی وہ ایسے فائدے کے لیے بھی منعقد نہیں ہوگی جو فائدہ وجود اور عدم کا احتمال رکھتا ہے۔ اصل ضابطے کے اعتبار سے بھئی اصل ضابطہ یہ ہے نا، جو چیز یقین سے ثابت نہ ہو، ما لم یکن ثابتم بیقین، جو یقین سے ثابت نہ ہو وہ شک اور احتمال سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو بھگوڑے غلام کی بے یہ یقین سے ثابت نہیں ہے، تو بے کے بعد جو احتمال اور شک پیدا ہوا تو کیا اس شک اور احتمال سے ثابت ہوگی؟ جو چیز یقین سے ثابت نہ ہو تو یقین سے ثابت نہیں ہے، تو کیا بعد میں وہ شک اور احتمال سے مطلب یہ ہے کہ ثابت ہو سکتی ہے؟ ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ظاہر الروایہ میں یہ کہا گیا کہ بھگوڑا غلام اگر دکھائی پڑا تو نئے سرے سے ایجاب و قبول ہوگا، اسی وجہ سے تاکہ وہ اب تو قبضے میں ہے اور تسلیم پر قدرت ہے کہ بھائی اس کو لے جا کر کے کھونٹے سے باندھ دو، تم جو بھی کرو کچھ بھی کرو تمہاری مرضی ہے، یہ ظاہر الروایہ میں کہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ برخلاف مطلب اس صورت کے کہ جبکہ وہ بے کے بعد بھاگا، یہ تمام تقریر کس تقدیر پر تھی؟ بے سے پہلے ہی جناب بھاگ گئے تھے، اب بے کے پہلے بے ہوئی اور بے کے بعد اس نے یہ مالک صحیح تھا، غلام نے سوچا رے پتہ نہیں بیچ ڈالا مجھے، کیسا مالک ہو، لاؤ چلو، اٹھایا بیگ اور بھاگ لیا۔ تو اب بے کے بعد مطلب وہ بھاگا اور قبضے سے پہلے مشتری قبضہ بھی نہیں کر پایا تھا، تو اب یہ بے فسخ نہیں ہوگی۔ بیع و شراء کے بعد اور قبل القبض اگر بھاگا ہے تو یہ منفسخ نہیں ہوگی، کیوں؟ اس وجہ سے اس بائع کے لیے قدرت علی التسلیم عقد کے وقت ثابت تھی، عقد کے وقت ثابت تھی کہ نہیں؟ بائع کے لیے قدرت علی التسلیم عقد کے وقت ثابت تھی تو وہ بے منعقد ہو گئی، اس کے بعد وہ تسلیم پر قدرت کسی طریقے پر مطلب زائل ہو گئی، ایسے طریقے پر زائل ہو گئی کہ جس کا لوٹنا محتمل ہے، آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو اب قدرت متحققہ تھی لیکن بعد میں وہ قدرت متحققہ زائل ہو گئی، لیکن وہ قدرت محتملہ ہو گئی۔ قدرت متحققہ حالت عقد میں تھی اور وہی قدرت متحققہ کی پھر کیا ہو گئی؟ محتملہ ہو گئی، راہ فرار اختیار کرنے کے بعد۔ تو اب یہ بتائیے بیع و شراء کے بعد بھاگنے والے اور قبضے سے پہلے یعنی بھاگنے والے غلام کی بیع و شراء یقین سے منعقد ہوئی تھی یا شک کے طور پر منعقد ہوئی تھی؟ یقین سے منعقد ہوئی تھی۔ تو المنعقد بیقین،
جو یقینی طور پر منعقد ہوئی ہو اور بعد میں مطلب یہ ہے کہ احتمال پیدا ہوا ہو، تو جو چیز یقین کے طور پر ثابت ہوتی ہے وہ شک کی بنیاد پر زائل نہیں ہوتی ہے۔ الثابت بالیقین لا یزول بالشک، جو یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ شک کی بنیاد پر زائل نہیں ہوتی ہے۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صورتوں میں فرق ہوا، بے سے پہلے بھاگنے والے غلام کی بے و شراء کے معاملے میں اور بے کے بعد اور قبل قبض مطلب بھاگنے والے غلام کی بے و شراء میں، دونوں کے حکم میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ لہٰذا بے کے بعد بھاگنے والے غلام کی بے پر اور بے سے پہلے بھاگنے والے غلام کی بے کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے قیاس یہ بھی کیا ابو الحسن کرخی نے کہ مغصوب کی بے، یہ بھی تو کہا تھا کہ مغصوب کی بے، تو کہا یہ تھا کہ بھئی غیر غاصب سے اگر مالک نے مغصوب کو بیچ ڈالا تو وہ بھی تو تسلیم پر موقوف ہو کر کے منعقد ہو رہی تھی، تو ایسے ہی بھگوڑے غلام میں بھی جو بے سے پہلے بھاگ گیا ہو اس میں بھی ایسے ہی منعقد ہوگی، تو یہاں تک کہ اگر سپرد کر دیا تو نافذ ہو جائے گی۔ اس کا بھی جواب دیا ہے، جواب یہ دیا ہے کہ بیع مغصوب کے مسئلے کے برخلاف ہے یہ مسئلہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مطلب وہاں جو مالک ہے وہ سلطان اور قاضی اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو قدرت دے رہی ہے کہ بھئی مغصوب کو سپرد کیوں نہیں کرتے ہو، مشتری کے حوالے کیوں نہیں کرتے ہو۔ بھئی جو مغصوب چیز ہے اس کی جگہ تو پتہ ہے، ارے جو مغصوب ہے غاصب کا گھر بھی پتا ہے، ایڈریس بھی پتا، کہاں رہتا، تو غاصب کے گھر میں وہ مغصوب ہے، تو مکان مغصوب معلوم کیونکہ وہ متعین ہے، مکان غاصب پتا ہے تو مکان مغصوب بھی پتا ہے۔ اور جناب بھگوڑے غلام کیا مکان پتا ہے؟ بھگوڑا غلام کہاں گیا ہوگا بتا دو گے؟ دیکھ لو پورا کہاں ہے، تلاش کرتے پھرو، لم یظہر مکانہ۔ اب بھگوڑے اب یہاں جو غاصب کا معاملہ ہے، بھئی ایسے نہیں دے گا تو کون بیٹھا؟ سلطان۔ دیتا کیوں نہیں؟ مشتری جائے گا کہ حضور ابھی تک وہ مبی آئی نہیں ہے میرے پاس، تو غاصب وہ قاضی صاحب سیدھا ہوں گے کہ ہاں بھئی کیا ناٹک ہے تمہارا، مطلب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو وہ قدرت دے گا، ایسے نہیں تو قدرت سلطان کی بنیاد پر، یا جناب قاضی صاحب ہاں بھئی کیا میٹر ہے دیتے کیوں نہیں ہو، اور ایسے بھی نہیں تو جنتا کی مار، ارے جب تجھے پیسے مل گئے تو دیتا کیوں نہیں ہے مال اس کو؟ تو ناچار بالکل سب کا جب پریشر پڑے گا تو غاصب کیا کرے گا؟ وہ اس کو دے گا اور مالک کہ لو بھئی لے جاؤ۔ تو اب یہاں مطلب فی الحال نافذ نہیں ہوا معاملہ غصب والی صورت میں، کیوں؟ اس لیے کہ غاصب کے قبضے میں صورتن تو ہے، بھئی بے منعقد ہو گئی لیکن فی الحال نفاذ پر اسٹے کر دیا گیا، نفاذ نہیں ہوگا کیونکہ غاصب کا قبضہ صورتن ابھی اس مبی پر ہے، لیکن جب تسلیم کر دیا غاصب سے مقصوب کو لے کر کے، اب معنی ہٹ گیا، تو اب یہ بے کیا ہو جائے گی؟ برخلاف بھگوڑے غلام کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھگوڑے غلام میں جناب عالی مطلقاً تسلیم سے عجز ہے، مطلقاً، وہاں قدرت سلطان ہے، قدرت قاضی ہے، جماعت مسلمین کی قدرت سے کیا تسلیم کی کوئی صورت ہے؟ بلکہ الٹی جماعت مسلمین کسے ڈانٹے گی؟ ارے یار کہاں دیکھیں اس کو، کہاں تلاش کریں؟ تم نے بھگوڑے غلام کی بے کر دی، اب تم خود ہی تلاش کرو اور خود ہی اس کو سپرد کرو۔ تو بھگوڑے غلام کی صورت میں اطلاق کے طور پر تسلیم سے عجز ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مطلقاً کسی کا بھی ہاتھ اس تک نہیں پہنچے گا، یعنی کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی جگہ کا، تو عجز متقرر ہوا اور قدرت محتملہ اور موہومہ ہوئی بھگوڑے غلام میں، تو لہٰذا احتمال کے ساتھ بے منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی بھگوڑے غلام کی بے اس پرندے کی بے و شراء کی طرح ہو گئی جو فضا میں نہیں پایا گیا، ہوا میں نہیں پایا گیا، یا اس مچھلی کی طرح ہے کہ جو پانی میں نہیں پائی گئی۔ تو پانی میں نہ پائے جانے والی مچھلی کی بے و شراء اور ہوا میں نہ پائے جانے والا پرندے کی بے و شراء، تو جیسے اس کی جگہ متعین نہیں ہے، کیا پتہ کہاں ہے، قبضہ بھی نہیں ہے، اس پر تسلیم نہیں ہے، تو ایسے ہی یہاں بھی۔ لہٰذا مغصوب کی بے و شراء پر عابق کی بے و شراء کو قیاس
نہیں کر سکتے، اور جب نہیں کر سکتے تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے. جب دونوں کا الگ ہے تو ظاہر الروایہ کی روشنی میں امام ابو الحسن کرخی کے قول کا پورے طور پر کیا ہو گیا؟ رد کیا انہوں نے. دیکھیے وجہ ظاہر الروایات، ظاہر الروایات کی وجہ یہ ہے ان القدرت علی التسلیم لذا العاقد، کہ اس عاقد کے لیے تسلیم پر قدرت یہ انعقاد عقد کی شرط ہے. لأنه لا ينعقد الا لفائدۃ، اس لیے کہ وہ منعقد نہیں ہوتی ہے مگر کسی فائدے کے پیش نظر. ولا يفید، اور وہ فائدہ نہیں دے رہی ہے، نہیں دے گی جبکہ وہ تسلیم پر قادر نہ ہو. والعجز عن التسلیم ثابت حالت العقد، اور تسلیم سے عاجزی حالت عقد میں ثابت ہے. وفی حصول القدرت بعد ذالک، اور بے کے انعقاد کے بعد قدرت کے حصول میں شک و احتمال، ایسا شک اور احتمال ہوا. قد یحصل وقد لا یحصل، کبھی تو پایا جائے گا کبھی نہیں حصول ہوگا. وما لم یکن منعقدا بیقین، اور جو یقین سے منعقد نہ ہو تو وہ کسی ایسے فائدے کے طور پر بھی منعقد نہیں ہوگی جو فائدہ وجود اور عدم کا احتمال رکھتا ہے اصل معہود پر، مقرر ضابطے پر. اور وہ مقرر ضابطہ کیا ہے؟ ان ما لم یکن ثابتا بیقین، جو یقین سے ثابت نہ ہو تو شک اور احتمال سے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے. بخلاف ما اذا ابق بعد البیع قبل القبض، برخلاف اس کے جب کہ وہ بیع کے بعد اور قبضے سے پہلے بھاگ گیا ہو. انه لا ينفسخ، تو اس میں بے منفسخ نہیں ہوگی. لأن القدرت علی التسلیم کانت ثابتۃ لذا العاقد فانعقد، اس لیے کہ تسلیم پر قدرت اس عاقد کے لیے ثابت تھی تو بے منعقد ہو گئی. ثم زالت علی وجہ، پھر وہ قدرت اس طور پر ہٹ گئی کہ اس کا لوٹنا محتمل ہے. فیقع الشک فی زوال المنعقد بیقین، لہذا یقین سے منعقد ہونے والے کے زوال میں کیا ہو رہا ہے؟ شک ہو رہا ہے. والثابت بالیقین لا یزول بالشک، اور جو یقین سے ثابت ہو وہ شک کی بنیاد پر زائل نہیں ہوگی. فہو الفرق، تو دونوں میں یہی فرق ہو گیا. بخلاف بیع المغصوب من غیر الغاصب، برخلاف مغصوب کے بیچنے کے غیر غاصب کے ہاتھ، غیر غاصب کے ہاتھ مغصوب کو بیچنے کے برخلاف کہ وہ تسلیم پر موقوف ہو کر کے منعقد ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر مغصوب کو حوالے کر دیا تو تنفیذ بے کا حکم دیا جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَلِأَنَّ هُنَاكَ الْمَالِكَ قَادِرٌ عَلَى التَّسْلِيمِ، اس لیے کہ غصب والی صورت میں تسلیم پر وہ قادر ہو رہا ہے قدرت سلطان اور قاضی اور جماعت مسلمین کی قدرت سے. إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُنَفَّذْ لِلْحَالِ، مگر فوری طور پر تنفیذ نہیں کی گئی. کیوں؟ لِقِيَامِ يَدِ الْغَاصِبِ صُورَةً، کیونکہ صورت کے اعتبار سے غاصب کا قبضہ قائم ہے. فَإِن سُلِّمَ، اگر دے دی گئی مغصوب، زَالَ الْمَانِعُ، تو مانع ٹل گیا. فَيُنَفَّذ، تو اب بے کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی. بخلاف العابق، بخلاف بھگوڑے غلام کی بے و شرا کے. معجوز التسلیم علی الاطلاق، کیونکہ وہ مطلقاً جناب عالی تسلیم سے عاجز ہے. کیونکہ کسی کا بھی قدرت، کسی بھی کی بھی قدرت اس تک نہیں پہنچ رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کی جگہ پہچان نہیں رہا ہے تو عجز متقرر رہا اور قدرت محتملہ اور موہومہ ہو گئی. تو اب احتمال کے ہوتے ہوئے وہ منعقد نہیں ہوگی اس کی بے. لہذا بھگوڑے غلام کی بے و شرا پرندے کی اس بے کی طرح ہو گئی جو ہوا میں نہ پایا گیا، اور مچھلی کی اس بے کی طرح ہو گئی جو پانی میں نہ پائے گئی. وہ باطل تو یہ بھی باطل ہو گیا کہ